آج اس وقت جو کفر ہے وہ اسلام کے خلاف جتنا متحرک ہو چکا ہے، آج سے پہلے کبھی اتنا متحرک نہیں تھا۔ اس نے اس مسلمانوں کی کیٹیگری بنائی ہوئی ہے کہ یہ فنڈامنٹل ہے، یہ ریڈیکل ہے، یہ نارمل ہے، یہ لبرل ہے، یہ سیکولر ہے۔ وہ ہر کھاتے میں مسلمان کو رکھتے ہیں اور ہر تناظر میں لے جا کر وہ مسلمان کے سینے سے وہ جو اس کا روحانی ورثہ ہے وہ چھیننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ایک بندہ آج اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ دہریت کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ دہریہ بھی، آج کا دہریہ بھی گلاس کو اگر اٹھا کے رکھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے جس خدا کے تم مقر ہو اس خدا کو کہو نہ اٹھا کے آگے پیچھے کرے۔ یہ صرف صوفیاء تک بات نہیں، یہ بات بہت دور تک وہ لے جانا چاہتے ہیں۔ اور آج کے جتنے یہ ان کے نمائندے جو اہل حق کے ان اسپرچل مراکز سے آپ کو جدا کرنا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہدف اور ٹارگٹس یہی ہیں۔ انبیاء کرام خیر کے مرکز ہے، ان تمام کا مرکز و محور وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انبیاء کو یہ خیرات ملتی ہے تو نبی علیہ السلام کی امت کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی تمہیں عطا فرمائے تم لے لو۔ اب ذرا یہاں رک کے اس پہلو پر بہت ضروری ہے کلام کو سمجھنا۔ قرآن کی یہ آیت، ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دیں۔ اگر کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہے نبی تو کچھ دے ہی نہیں سکتا، وہ کیا کر رہا ہے؟ کدھر لے کے جانا چاہتا ہے؟ ما آتاکم الرسول، ان کی تو ذمہ داری یہ ہے، خود وہ یہ کہتے ہیں، پروردگار نے ان کی زبان سے یہ اجرا فرما دیا، جاری فرما دیا، واللہ یؤتی وانا قاسم، اے میرے امتیو میری طرف دیکھو، میرا پروردگار مجھے عطا فرماتا ہے، میں تقسیم فرماتا ہوں۔ دینے والا اللہ، قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ ٹائٹل ہے قرآن کا، لوگ آپ کے دروازے پہ آئیں گے تو کیفیت کیا ہے؟ اما السائل فلا تنہر، جب سائل آئے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ جو سائل جس انداز میں آتا ہے، تو نبی علیہ السلام کیوں دروازہ ان کے بارے میں قرآن نے کہا ما آتاکم رسول، جو بھی رسول تمہیں دیں فخذوہ، تم اسے لے لو۔ بلا تشبیہ و تمثیل یہاں ایک پہلو سمجھ لیجئے۔ ابا جی اگر اپنی اولاد سے یہ کہے پتر اے کام کر لو، تے اے کام نہ کرو، تو اولاد کو وہ کام کر لینا چاہیے۔ تجربات کے بعد ہی ماں باپ اپنی اولاد کو کہتے ہیں، اگر وہ نہ کرے نا تو زندگی میں ایک دفعہ ایسا موقع ضرور آتا ہے، پتر کہندا ہے ابا جی دی گل من لیندا تے چنگا ہی رہنا سی۔ ایک دفعہ زندگی میں ایسا موقع ضرور آتا ہے، اسے یہ احساس ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، ماں اور باپ خیر کو اس طرح نہیں جانتے جس طرح رسول اللہ جانتے ہیں۔ تے بلائیں دے چاہیے، آج کوئی مان لے تو تب بھی بلا، ورنہ قیامت والے دن اسے ماننا پڑے گا۔ جو حضور نے راستہ بتایا تھا بات اسی سے بنتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس پہلو کو اتنے جاندار انداز میں بیان کیا، اور وداؤٹ اینی کنڈیشن، ما آتاکم الرسول، جو بھی تمہیں رسول عطا فرمائے، اس وجہ سے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے وہ اسے بھی جانتے ہیں، کیا بہتر نہیں وہ اسے بھی جانتے ہیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتری کے جاننے کا عالم یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے خیر اس کی جو خصلتیں ہیں یہ 360 خصلتیں ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک آیا، 360 خیر کی وہ خصلتیں ہیں جو معاشرے میں بانٹی جاتی ہیں، جو تقسیم ہوتی ہیں۔ عاجزی کا اتنا بڑا پیکر بھی بلا کوئی ہوتا ہے، جتنا حضور کے کوئی قریب ہوتا ہے اتنا اس کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ علم کبھی بھی نفع بخش نہیں ہوتا جس کے ساتھ تکبر آ جائے، جتنا علم بڑھے اتنی عاجزی، اگر تکبر آئے تو اتنی شیطانیت، اور یہ شیطانیت یعنی شیطان کو کون سی چیز لے کے گئی؟ قرآن نے کہا اس نے تکبر کیا، تکبر اسے لے گیا۔ وہ سیانے کہنے نے جیری شاخ تے پھل لگا ہوئے انی نیوی ہوندی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر عاجزی کا پیکر تھے، کہنے لگے آوا فیا شیئن، اتنا بڑا عالم امت کا سب سے زیادہ فیضان پانے والے عرض کرتے حضور کیا ان میں سے کوئی ایک تھوڑی سی میرے اندر بھی ہے؟ مصطفیٰ کریم نے تبسم کی خیرات عطا فرمائی، اور نبی صدیق اکبر پہ بھی دیکھا، وہ جو فرشتے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں اس پر نگاہ نبوت پڑی، اور پورے فخر سے کہا صدیق تو ایک کی بات کرتا ہے، رب نے 360 کی 60 خیر کی خصلتیں تجھے عطا فرمائی۔ اس میں اقبال کہتے ہیں موٹیویشن بھی ہے، بندہ جو ہے وہ بڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے۔ اگر بندہ کوشش میں کمی نہ کرے تو اللہ عطا میں بھی کمی نہیں کرتا۔ محنت کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔
اگر سب کچھ حاصل بھی کر لے پھر اس کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت کرنے کی کوشش کرے.